بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا قربانی، ہجرت اور ایمان کی عظیم داستان۔ حضرت اسماء ان عظیم المرتبت خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت، قربانیوں اور جہد مسلسل میں گزاری۔ آپ کا کردار اسلامی تاریخ میں ایک ایسی مثال ہے جسے نہ صرف خواتین بلکہ مرد بھی اپنا رہنما بنا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے مختلف پہلو جیسے حبشہ اور مدینہ کی ہجرتیں، قربانی، صبر اور دین کی خدمات ہر مسلمان کو متاثر کرتے ہیں۔ ابتدائی زندگی اور اسلام قبول کرنا۔ حضرت اسماء بنت امیس کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو مخزوم سے تھا۔ آپ کی پرورش ایک معزز ماحول میں ہوئی اور آپ کا خاندان عرب کے مشہور قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے واحد ہونے اور نبوت کا اعلان کیا تو حضرت اسماء ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے اسلام کی صداقت کو فوراً پہچانا۔ آپ نے اپنی فطری عقل، دانش اور ایمان کی طاقت سے اس وقت کے رواجی اور مشرکانہ نظام کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے اسلام قبول کر کے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ نکاح۔ حضرت اسماء کا نکاح حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہوا جو حضرت علی کے بھائی اور اسلام کے اولین مبلغین میں سے تھے۔ یہ شادی اسلام کی دعوت اور قربانیوں کے سفر میں ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ حضرت جعفر اور حضرت اسماء دونوں اپنی ازدواجی زندگی کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حبشہ کی ہجرت، صبر و استقامت کا امتحان۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت اسماء اور حضرت جعفر ان خوش نصیب افراد میں شامل تھے جو حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ یہ ہجرت آسان نہ تھی۔ ایک طویل اور دشوار سفر کے بعد آپ حبشہ پہنچی جہاں انہیں ایک اجنبی ماحول، غیر معروف زبان اور غیر مسلم حکمران کے زیر سایہ رہنا پڑا، لیکن آپ نے اپنی استقامت اور ایمان کی بدولت ان مشکلات کا سامنا کیا۔ نجاشی کے دربار میں ایمان کی گواہی۔ حضرت اسماء بنت امیس اس وقت بھی موجود تھیں جب حضرت جعفر نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے اسلام کی خوبصورت تعلیمات پیش کیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کی حقانیت کو قبول کیا اور انہیں اپنے ملک میں پناہ دی۔ حضرت اسماء اور دیگر مہاجرین نے نجاشی کی سرپرستی میں امن سے وقت گزارا اور دین اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ حبشہ میں قیام اور اولاد کی پرورش۔ حبشہ میں قیام کے دوران حضرت اسماء بنت امیس نے اپنی ازدواجی زندگی کے ساتھ دین کی تبلیغ کو جاری رکھا۔ آپ نے اپنے بچوں کی پرورش ایک ایسے ماحول میں کی جہاں وہ اسلامی تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ آپ کے بیٹوں نے بعد میں اسلامی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا اور یہ آپ کی تربیت کا ثبوت ہے۔ مدینہ کی ہجرت، ایک نئی منزل۔ کئی سال حبشہ میں قیام کے بعد حضرت اسماء بنت امیس اور دیگر مہاجرین مدینہ واپس آئے۔ مدینہ میں مسلمانوں نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور حضرت اسماء نے اس معاشرے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے مہاجرین کے ساتھ مل کر دین کے فروغ اور نئے معاشرتی نظام کی تعمیر میں حصہ لیا۔ حضرت جعفر کی شہادت اور قربانی کا عظیم امتحان۔ غزوہ موطا کے دوران حضرت جعفر بن ابی طالب نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کی۔ یہ خبر حضرت اسماء بنت امیس کے لیے صبر اور ایمان کا عظیم امتحان تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کی شہادت کی خبر دی تو آپ نے صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت جعفر کے بچوں کی دلجوئی کے لیے ان کے گھر تشریف لائے اور آپ کے صبر کی تعریف کی۔ حضرت علی سے نکاح اور نئی ذمہ داریاں۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب سے ہوا۔ آپ نے حضرت علی کے ساتھ مل کر اسلامی معاشرے کے قیام اور دین کی خدمت میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی زندگی کی یہی نئی ذمہ داری بھی قربانیوں اور صبر سے بھری ہوئی تھی۔ علم و حکمت اور دین کی خدمت۔
حضرت اسماء بنت امیس نہ صرف ایک بہادر خاتون تھیں بلکہ علم و حکمت میں بھی نمایاں مقام رکھتی تھیں۔ آپ نے خواتین کو اسلامی تعلیمات سکھائیں اور ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی شخصیت ایک ایسی رہنما کی ہے جو خواتین کو دین کی تعلیم، صبر اور قربانی کے لیے تیار کرتی ہے۔ حضرت اسماء کی وفات اور یادگار۔ حضرت اسماء بنت امیس کی وفات کے بعد بھی ان کی قربانیاں اور خدمات ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں۔ ان کی زندگی اسلام کی حقانیت، صبر اور قربانی کا ایک روشن باب ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے داستان حق، اس پر بھی آپ کو صحابہ کرام کی بہترین سٹوریاں ملیں گی، اس پر بھی وزٹ کریں۔ بہت شکریہ۔